أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار
كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، محترم دوستو، عزیز طلباء کرام، جامعہ اشاعت الاسلام کے محترم اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاں کو بسایا ہے، زمین اور آسمان کے نظام کو چلایا ہے. زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کو بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، جنات اور انسان کی پیدائش صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میری عبادت کی جائے. تو جب تک زمین اور آسمان کا نظام رہے گا اور اللہ کا نام لینے والا رہے گا، علماء اور حفاظ باقی رہیں گے، تو زمین اور آسمان کا نظام چلتا رہے گا. جب روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، جب روئے زمین پر علماء اور حفاظ نہ رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہل پھیلے گا، لوگوں کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جب لوگوں کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہوں گے تو عبادت کرنے والے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. جب ایمان والے ختم ہوں گے اور علم والے ختم ہوں گے، یہ حفاظ قرآن ختم ہوں گے، تو زمین اور آسمان کے نظام کو بھی اللہ ختم فرما دیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی علاقے والے بغاوت پر اتر آتے ہیں، جب کسی علاقے کے رہنے والے باغی ہو جاتے ہیں، تو حکومت اس علاقے کو ختم کر دیتی ہے، وہاں کے رہنے والوں کو قید کر دیتی ہے، اور جو نہ مانے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو جب زمین پر اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے، زمین پر عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے نظام کو لپیٹ کر سمیٹ کر ختم کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ محفل حفاظ قرآن کے تقریب کے سلسلے میں ہے، ان کے اعزاز کے سلسلے میں یہ سجائی گئی ہے، اس لیے میں حفاظ کرام کی فضیلت سے متعلق چند احادیث عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھانے والے ہوں. اور ایسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک صرف اور صرف دو چیزیں ہیں. ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہے، وہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت سے نوازا ہو اور وہ مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. اس کے علاوہ جو بھی ہیں اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے، وہ قابل رشک نہیں ہے. قابل رشک اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، قابل رشک اگر ہے تو وہ صرف اور صرف حفاظ قرآن ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قرآن پاک کو اپنی سینے میں محفوظ کر لیا اور دنیا کی کسی نعمت سے متاثر ہوا تو گویا کہ اس نے اس قرآن کی بے حرمتی کی اور اس کے پاس اس قرآن کی قدر نہیں ہے. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب،
جس آدمی کی سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، اس کی مثال ویران گھر کی ہے۔ اور ویران گھر کے بارے میں فارسی کا مقولہ ہے، خانہ خالی را دیوان می گیرد، کہ جو گھر ویران رہتا ہے، رہنے والا اس میں کوئی نہ ہو، پھر اس میں جنات اور اس میں رہنے والے جنات اور شیاطین بسیرا ڈالتے ہیں۔ تو جس انسان کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت محفوظ نہیں، اس دل کی مثال، اس جسم کی مثال ویران گھر کی طرح ہے کہ پھر شیطان اس میں اپنے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا، اس دنیا میں اگر مومن ہے، کافر ہے تو مومن بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، سفید ہے تو سیاہ بھی ہے۔ اگر اس زمین کی اوپر رہنے والے علماء سے نفرت کرنے والے ہیں تو علماء سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر زمین کے اوپر قارون اور فرعون کے اولادوں کو رہنے کی قدر و قیمت حاصل ہے، اگر وہ رہ سکتے ہیں تو اس زمین کے اوپر انبیاء کے وارث علماء کرام بھی رہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو حقیقی وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار اور دراہم کے وارث کسی کو نہیں بناتے، وہ دین اور قرآن کا وارث بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ گراں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کی، اسلام کی تعلیم دلوائیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں، ایسی ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں۔ یہی بچے کل اپنے والدین کی سفارش کرنے والے ہوں گے، اور انہی حفاظ قرآن بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی والدین کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حفاظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تاج ایسا ہے کہ اس کی قیمت دنیا اور ما فیہا سے زیادہ ہے، دنیا اور ما فیہا اس کی قیمت کو نہیں ادا کر سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اسلامی تعلیم دلوائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنوائیں۔ کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں صرف ایک سورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہی سورہ ملک اس کی سفارش کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ، اس نے میری تلاوت کی ہے، اس لیے اس کی سفارش قبول کر اور اس کو جنت میں داخل فرما، میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو جس آدمی کے سینے میں ایک سورت محفوظ ہے، ایک سورت کی مسلسل تلاوت کرتا ہے، آپ بتائیں اس حافظ قرآن کے مرتبے اور مقام کے بارے میں جس کی سینے میں پورا قرآن پاک محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔